وہ بوڑھی عورت تھی جس کے 7 بچے تھے۔ شوہر کچھ ہی دن قبل اسے داغ مفارقت دے چکا تھا۔ خاتون اور اس کے بچے اب بے سہارا ہو چکے تھے، اس لیے والدہ اور بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے کے لیے بڑے لڑکے کو اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ اپنے والد کی دکان میں کام کرنے لگا اور خاصی محنت و مشقت سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ لیکن 3 سالوں کے بعد اسے حکومت کی جانب سے لازمی فوجی ٹریننگ کے لیے بلوا لیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا۔ گھر میں ایک ہی بحث تھی کہ اگر وہ ٹریننگ کے لیے چلا جاتا ہے تو گھر کے اخراجات کون پورے کرے گا، کیونکہ دکان بند کرنی پڑے گی۔ اب یا تو بڑے سے چھوٹا تعلیم کو خیر آباد کہہ دے یا پھر، مگر ایک مرتبہ تعلیم چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ کون پڑھتا ہے؟ ادھر ادھر مشورے لیے گئے۔ عراقی گورنمنٹ کا ایک نظام ہے کہ جس کے تحت اگر حکومت کے خزانے میں 400 دینار جمع کروا دیے جائیں تو لازمی ٹریننگ سے چھٹی مل سکتی ہے۔ اب یہ رقم کہاں سے آئے؟ اتنی بڑی رقم؟ گھر کے افراد ایک مرتبہ پھر سنجیدگی سے غور کرنے بیٹھے۔ خاصے بحث مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ گھر کو گروی رکھ دیا جائے اور سرکاری خزانے میں 400 دینار جمع کروا کر لازمی فوجی ٹریننگ سے استثناء حاصل کیا جائے۔ چنانچہ گورنمنٹ کو درخواست دی گئی کہ ہم رقم جمع کروا دیتے ہیں۔ وہاں سے منظوری آ گئی کہ فلاں تاریخ تک رقم خزانے میں جمع کروا دیں، بس صورت دیگر بیٹے کو لازماً بھیجنا ہوگا۔ اب گھر کو گروی رکھنے کا معاملہ تھا، پیسے ملنے میں خاصا وقت لگ گیا، ادھر تاریخ قریب آ گئی تھی۔ رقم جمع کروانے کے لیے قریبی شہر جانا تھا جو کم و بیش 240 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب 400 دینار بوڑھی اماں کی جیب میں تھے۔ رقم جمع کروانے کی مہلت میں صرف 1 دن باقی تھا۔ عصر ہو چکی تھی کہ وہ اکیلی ہی بسوں کے اڈے پر گئی۔ معلوم ہوا کہ آخری بس روانہ ہو چکی ہے، اگر مزید مسافر آ جائیں تو نئی بس روانہ ہوگی، ورنہ اگلے دن جائے گی۔ اب بوڑھی عورت پریشان کہ مجھے تو ہر حالت میں آج شام وہاں پہنچنا ہے، کل آخری دن ہے۔ وہ خاصی دیر تک مزید مسافروں کا انتظار کرتی رہی، مگر اس روز کوئی مسافر نہ آیا۔ اڈے پر موجود لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ ٹیکسی سے چلی جائے، مسئلے کا یہی ایک حل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور ٹیکسی پر متعلقہ شہر کو چل دی۔ ڈرائیور نے بڑھیا سے اپنا پورا کرایہ وصول کر لیا تھا۔ گاڑی جان بے منزل چل رہی تھی اور دونوں شہروں کا درمیانی راستہ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جب گاڑی رہائشی علاقے سے بہت دور نکل چکی اور صحرائی علاقے میں داخل ہونے لگی تو ڈرائیور نے بوڑھی عورت کے ساتھ گفتگو شروع کی اور پوچھا کہ اس کو کیا مجبوری تھی کہ وہ ٹیکسی پر خاصی رقم خرچ کر کے اس شہر کو جا رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے ساری داستان سنا دی۔ جب ڈرائیور نے سنا کہ اس عورت کے پاس 400 دینار ہیں تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ بوڑھی عورت ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں راستے میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان ٹیکسی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے رک گئی۔ بوڑھی اماں نے آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا ہے؟ غالباً گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور نیچے اترا، اس نے بونٹ اوپر اٹھایا۔ شام ہو رہی تھی، سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس نے ڈگی سے ایک سریا نکالا۔ اماں ذرا باہر تو نکلو، گاڑی کو دھکا دینا ہے۔ بڑھیا نے کہا، اچھا اللہ خیر کرے، شام ہو رہی ہے، یہ گاڑی کیسے خراب ہو گئی؟ خوف کی ایک لہر سنسناتی ہوئی اس کے جسم سے گزر گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ بدبخت اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سریا تھا، وہ کہاں تک برداشت کر سکتی، کیسے سہتی؟ ڈرائیور نے دینار چھین لیے۔ بوڑھی عورت خون میں نہائی ہوئی زمین پر گری پڑی ہے، سانس چل رہی ہے، سڑک سے ذرا دور اپنی زندگی کے غالباً آخری سانس لے رہی ہے۔ خون مسلسل بہہ رہا ہے اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ادھر ٹیکسی ڈرائیور نے سوچا کہ مجھے جلدی یہاں سے بھاگنا چاہیے، کہیں کوئی گاڑی نہ آ جائے، میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس کی منزل وہی شہر تھی جہاں وہ عورت جا رہی تھی۔ جیسے ہی اڈے میں پہنچا، سواریاں اس کی منتظر تھیں۔ سواری والوں نے پوچھا، واپس نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے سوال کیا تو جواب دیا کہ کیوں نہیں؟ وہ بول اٹھا۔ چند منٹ میں ٹیکسی بھر چکی تھی۔ اس نے واپسی کا رخ کیا۔
اب رات ہو چکی تھی۔ سڑک پر اندھیرا تھا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ قاتل جتنا بھی قوی اعصاب کا مالک ہو، اس کے اندر احساسات اسے مسلسل ذک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے بوڑھی عورت کو قتل کیا تھا اور رقم چھینی تھی، تو ایک غیر مرئی طاقت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ گاڑی روک کر اس عورت کو دیکھے کہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے، اور پھر اچانک جائے وقوع کے قریب اس نے بریکیں لگا دیں۔ ٹیکسی کے مسافر کچھ نیند کی وادی میں تھے۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے گاڑی کی لائٹیں عورت پر ڈالیں تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ مسافروں نے سمجھا کہ ڈرائیور حاجت کی ضرورت کے لیے نیچے اترا ہے۔ جب قریب گیا تو وہ آہستہ آہستہ گرا رہی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ ملعون عورت، تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ کہنے لگا کہ ابھی دیکھتا ہوں تم کب تک زندہ رہتی ہو۔ اس بوڑھی عورت نے ایک حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا، رحم کی اپیل کی، مگر اس پر شیطان مکمل طور پر سوار تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور بڑھیا کو مارنے کے لیے اس نے پوری قوت سے پتھر اٹھایا۔ لمحات کی دیر تھی، ابھی پتھر اس کے ہاتھوں میں تھا کہ اس نے زوردار چیخ ماری۔ پوری وادی گونج اٹھی۔ ٹیکسی کے مسافر بھی گھبرا کر باہر نکلے۔ گاڑی کی لائٹ میں عجیب منظر دکھائی دیا۔ ڈرائیور زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ ایک خوفناک اژدہا تیزی سے پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ دراصل جب اس نے پتھر اٹھایا تو اس کے ساتھ ہی اژدہا تھا جس نے اسے آنن فانن ڈس لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈرائیور مر چکا تھا۔ مسافر جلدی سے بوڑھی عورت کی طرف گئے۔ اس میں جان باقی تھی۔ اس کو پانی پلایا، اٹھا کر گاڑی میں لائے۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سیٹ سنبھالی۔ قریبی ہسپتال لے جا کر اس عورت کو داخل کروا دیا گیا۔ پولیس آئی اور اس سے تحقیقات شروع کر دی۔ دوسرے دن بوڑھی عورت کو جب کچھ افاقہ ہوا تو پولیس نے اس سے حقیقت حال دریافت کی، اور پھر مجرم کے کپڑوں سے اس کے دینار برآمد ہو گئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے سے بے ہوشی کے عالم میں کہا کہ یہ مال لے کر اپنا عوض فوراً ادا کر دو۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور دوسری مرتبہ ایک طویل غشی طاری ہو گئی، لیکن اس کی وفات نہیں ہوئی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عنایت فرمائی، اسے مادی استحکام بخشا اور اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ ناظرین، یہ قصہ بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں جس نے سنی سنائی باتوں کو بغیر جانچ پڑتال کے لکھ دیا ہو، بلکہ محمود شیس خطاب ہیں جنہوں نے خود جا کر اس بوڑھی عورت سے حقیقت حال دریافت کی تھی۔ وہ اس بوڑھی خاتون کے نئے گھر گئے جس کو اس نے اس آفت کے بعد آباد کیا تھا، اور پوچھا کہ اے خاتون، جب تو وادی میں زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی اس وقت تیری زبان سے کیا دعا نکل رہی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں یہ دعا پڑھ رہی تھی کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو میری حالت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے تو اپنی قدرت کاملہ سے میرے بیٹے کی طرف سے بدل نقدی ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما دے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر ان کا نان و نفقہ کی ذمہ داریاں سنبھال لے اور ان کی پرورش اور پرداخت کر سکے۔ اے میرے پروردگار، تو ہی میری پکار سن سکتا ہے۔ ماں کی ممتا دیکھیے، ماں کی اس عظیم قربانی پر غور کیجیے۔ اس نے اپنے جسم سے بہتے خون کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ اب تھوڑے ہی وقفے میں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہے، بلکہ اگر اسے کسی بات کی فکر دامن گیر تھی، اگر اسے کوئی غم ستائے جا رہا تھا تو وہ صرف یہ کہ اس کی اولاد کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی زندگی کے لیے نان و نفقہ کا بندوبست کون کرے گا۔ اس کی دعا و مناجات کے بعد آسمانوں اور زمین کے پروردگار کی طرف سے کشادگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔
ہو۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مصیبت اور ہر مشکل میں اپنی طرف ہمیں راغب رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔